مدینہ منورہ یہ دونوں مبارک شہر ہیں، دونوں بڑے مبارک شہر ہیں۔ اس کے فضائل معلوم کرو۔ مکہ کتنا مبارک شہر، مدینہ منورہ کتنا مبارک شہر ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ برا مت لگانا دوستوں، ان دونوں مبارک حرم کی اس وقت آنے والا حاجی انتہائی بے ادبی کر رہا ہے، انتہائی بے ادبی کر رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم زیادہ عمل نہ کر سکو کوئی بات نہیں، لیکن ان دونوں حرم کی بے ادبی سے بچو۔ اس حرم کا حال دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے وہ کیا ہوا تھا، کرن حادثہ کیسے ہوا تھا، مینا میں حادثہ کیسے ہوا تھا، وہ 2 سال پہلے مدینہ شریف میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا وہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہماری بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں دوستو؟ میں عرض کرتا ہوں، بمبئی کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان جتنا اپنے ملک کی مسجد کا ادب کرتا ہے اتنا بھی ان دونوں حرم کا ادب نہیں کرتا۔ کیا حال بنایا حرم کو، جا کر دیکھو، فوٹو اسٹوڈیو بنا دیا ہے۔ ایک کھڑا ہوتا ہے دوسری فوٹو نکالتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے تیسرا فوٹو نکالتا ہے۔ اب تو گروپ فوٹو لی جا رہی ہے۔ میں پرسوں بیٹھا تھا مطاف میں، 3 بج رہے رات کے، لوگ تہجد میں اور تلاوت میں مصروف ہیں اور گروپ فوٹو لی جا رہی ہے، اور جب فلیش آ رہا ہے ان پر کیمرے کے ذریعے باقاعدہ، تو سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور تھم بتا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ کس قدر حرم کی بے حرمتی اور بے ادبی کی جا رہی ہے۔ یہ جگہ فوٹو لینے کی ہے میرے بھائی۔ مقام ابراہیم پر دیکھا لڑکیوں کو، بچیاں میری بہنیں سیلفی لے رہی ہیں، سیلفی اسٹک کے ساتھ فوٹو لی جا رہی ہے۔ حرم کی حرمت کو کس قدر پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو تمہاری سانسیں رک جانا چاہیے۔ یہ اول بیت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بے ادبی اور گستاخی کی جگہ نہیں ہے دوستو۔ کس قدر گستاخی اور کس قدر بے ادبیاں یہاں ہو رہی ہیں۔ طواف میں دیکھتا ہوں بعض بھائیوں کو اور بہنوں کو نکاح کے فوراً بعد آ گئے ہیں، کسی نے انہیں بتایا نہیں طواف کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی اپنی بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر طواف کر رہا ہے، کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کر طواف کر رہا ہے، کوئی ہاتھ میں ہاتھ لیے طواف کر رہا ہے۔ کوئی مارننگ واک کے لیے آپ نکلے ہو یا کسی گارڈن میں ٹہلنے کے لیے نکلے ہو، طواف کرنے کا طریقہ بھی کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے طواف کرنا چاہیے۔ اس قدر بے ادبی ہے، اس قدر جسارت ہے۔ انہوں نے پچھلے 2-3 سال سے کرسیاں رکھنا شروع کی ہے، یہ ضعیفوں کے لیے رکھی ہے، جو اپنے بمبئی کی مسجدوں میں، ہندوستان کی مسجدوں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، اپنے گھروں میں بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، مجبور ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے۔ ان کے لیے انہوں نے کرسیاں رکھی۔ ہمارا جوان بھی دھڑلے سے کرسیاں استعمال کر رہا ہے، پورے حرم کو، پورے مطاف کو یعنی اسٹیڈیم بنا کر رکھ دیا ہے، ہر کس و ناقص کرسی پر بیٹھا ہے۔ کیا حال ہے، پیچھے بیٹھنے والے کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا۔ نوجوان کو دیکھا کرسی پر بیٹھا، پیر پر پیر چڑھائے، اپنے دوست کو کہا یہاں بیٹھو، وہ بھی کرسی پر بیٹھ گیا، اور باتیں چل رہی ہے دنیا کی، یہاں کی، وہاں کی، لا یعنی حرم میں بیٹھ کر ہو رہی ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، مطاف میں بھی وہ آنکھیں نظر نہیں آتی جو بیٹھ کر محبت سے بیت اللہ کو دیکھنے والی ہوں۔ ہمیں دوسروں کی کمی نہیں دیکھنا ہے، لیکن ہم یہ نہ کریں اس کے لیے کبھی ذرا بیٹھے ہوئے مجمع کی آنکھیں دیکھو جو مطاف میں بیٹھی ہوئی ہے، مطاف میں بیٹھ کر بھی یہاں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہو رہی ہیں، اس میں 20 صرف دیکھنے والے کے لیے ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر بھی بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ میں نے ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین، ایک بزرگ کو دیکھا، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جسم بہت زیادہ بھاری تھا، ویل چیئر پر جب مطاف میں رات کو ان کو لایا جاتا تھا، ایسے ٹکٹکی لگا کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے کہ پلک بھی نہیں جھپکتی تھی، ایسے بالکل دیکھتے تھے آنکھ۔ اب تو آنکھیں بھی نظر نہیں آتی کہ جو بیت اللہ کو یہ میرے رب کا گھر ہے۔ محبت کے ساتھ کچھ دیر بیت اللہ، میں آپ سے کہوں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے 15 منٹ بالکل نظر لگا کر بیت اللہ کو دیکھا ہوگا؟ نہ ہم اپنے بچوں کی عادت ہم خود ہی نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا 2 مہینہ پہلے، دیکھ بیٹا اگر 10 منٹ تک کنٹینیو تو نے دیکھا نا بیت اللہ کو محبت سے، تجھے فلاں گفٹ دوں گا۔ اس نے موبائل پر الارم لگائی، وہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھ گفٹ کے لیے مت دیکھنا، اللہ کا گھر ہے اس لیے محبت۔ اب ہم خود ہی نہیں دیکھتے، ہم اپنے بچوں کو کیا کہ توفیق ہی نہیں کہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو محبت کے سے دیکھ لیں۔ اب تو ایسا تماشا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ اذان ہوتی ہے تو ہم کلوک ٹاور کو دیکھتے ہیں، اس سے نکلنے والی لائٹ کو دیکھتے ہیں۔ فجر کی اذان میں آپ دیکھیں مطاف میں کس قدر تماشا ہے۔ اذان شروع ہوئی، کلوک ٹاور سے لائٹ نکلی، فوراً مووی بننا شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ کلوک ٹاور کی مووی بناتا ہے، پھر پورے سارے حرم کی بناتا ہے، پھر پلٹا کر اس میں اپنے آپ کو لیتا ہے۔ میں بھی موجود ہوں اس وقت حرم میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا جائے دوستوں، میں تو کہتا ہوں کسی کو برا بھی لگے، اس لیے کہ دونوں حرم کی بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ بے ادبی کی جا رہی ہے۔ کرسیوں کو استعمال کرتے ہیں، جب نماز کھڑے ہوتی ہے صفیں متصل نہیں ہوتی، صفوں کے درمیان کرسیوں کا، جو معذور ہے ان کو نہیں کہتا، ان کی تو معذوری ہے، لیکن جو جوان ہے کیا ضرورت ہے حرم میں؟ فوٹو اس قدر، موبائل کے کیمروں کا اس قدر مس یوز ہے کہ سب سے زیادہ اگر کہیں مووی بن رہی ہے تو یہاں بن رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسجد نبوی کے ادب کی بے ادبی کا یہ حال ہے۔
مواج شریف پر سرکار کو سلام عرض کرنے حاضر ہو رہے ہیں. کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا, کسی نے بتایا نہیں سلام کیسے عرض کرنا. 80% مجمع اس قدر بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کرنے حاضر ہوتا ہے کہ کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا نہیں سرکار کے روضے پر کیسے حاضر ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور اس لیے بتاؤں کہ ہم یہ غلطی نہیں کریں. ایک بڑا مجمع اس طرح سلام عرض کرنے ہندوستان پاکستان کا آتا ہے, ایک ہاتھ میں چپل ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مووی بنا رہا ہوتا ہے. ایک ہاتھ میں چپل پکڑے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے مووی بن رہی ہے, اور سرکار کے روضے پر سلام عرض کرنے آیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی جگہ نہ ملی جہاں چپل رکھ دیتا. یہ جگہ ہے مووی بنانے کی. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید اور بایزید کی سانسیں رک جایا کرتی ہیں. ادب کی وجہ سے سانس رک جانی چاہیے. اس قدر گستاخی اور بے ادبی کہ یہاں بھی مووی بنا رہے ہو. میرے بھائیوں کوئی بتانے, میری ماں بہنیں یہاں بڑی تعداد میں ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں سب سے زیادہ شور کی آواز تمہاری جگہ سے آتی ہے. تمہارا 3 وقت دروازہ کھلتا ہے ریاض الجنہ میں جانے کا اور سلام عرض کرنے کا. اس تینوں وقت میں تمہارے یہاں سے عورتوں کے حصے سے شور کی اس قدر آواز آتی ہے کہ مردوں کے حصے تک وہ شور کی آواز آتی ہے. اور اس قدر عورتیں بے ادبی کرتی ہیں. میری اہلیہ بھی کہنے لگی 2 مہینہ پہلے, یہ حال ہے مواج شریف پر سلام عرض کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہی ہیں اور سر سے دوپٹے ہٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کو چپل سے مار رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو قریب جانے کی جگہ نہ ملے, ریاض الجنہ میں جانے کی جگہ نہ ملے, میری ماں بہنوں جہاں تمہیں جگہ ملے وہیں نماز پڑھ لینا, جہاں جگہ ملے وہیں سے سلام عرض کر دینا, لیکن بے ادبی اور گستاخی سے بچنا. میں نہیں کہتا, سورہ حجرات اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو یاد رکھو اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی, تمہارے سارے حج, سارے عمرے, ساری تہجد, ساری نوافل سب ضائع ہو جائے گی, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. علماء فرماتے لا یشعرون کیوں کہا گیا تمہیں پتہ نہیں چلے گا؟ پتہ چل جائے تو معافی تو مانگ لے. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حج, طواف, عمرے سب ضائع ہو گئے, کب وہاں کی بے ادبی سب کچھ ضائع و برباد کر دے. اس لیے وہاں کی بے ادبی, یہاں تو کہا لبیک لبیک چیختے ہوئے آؤ, دوڑو, چلو, بھاگو, لیکن مدینہ منورہ ادب کی جگہ ہے. قدم بھی آہستہ رکھنا. میں جانے والوں سے کہتا ہوں تھوکنے کی ضرورت پڑے خبردار مدینہ کی زمین پر کبھی نہ تھوکنا. پولیتھین بیگ میں تھوکنا, ڈسٹ بین میں جا کر تھوکنا, مدینہ منورہ کی زمین پر براہ راست نہ تھوکنا. مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا. صرف کسی نے اتنا کہہ دیا مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے, سرکار خواب میں تشریف لائے, فرمایا نکل جاؤ یہاں سے, جہاں کی دہی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ. مدینہ منورہ کی کسی چیز کو آپ نے فرمایا جو مدینہ والوں کے ساتھ دغا کرے وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جایا کرتا ہے. مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرنا, مدینہ منورہ کی کسی چیز کو برا نہ کہنا, مدینہ کی زمین پر براہ راست نہ تھوکنا. مدینہ منورہ انتہائی ادب کی جگہ ہے دوست, انتہائی ادب کی جگہ ہے. کیا کرنا؟ یہ آداب کے بعد آخری بات درود پاک کا اہتمام.